الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خاوند اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا اور بیوی کے لیے مال جمع نہیں کرتا۔ سوال کیا گیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، شادی کے وقت میں رہائش اور گھریلو ساز و سامان اور دلہن کو دیے جانے والے سونے سے دستبردار ہو گئی تھی، کیونکہ میرا خاوند باہر کے ملک میں ملازمت کرتا تھا۔ چنانچہ عفت اختیار کرتے ہوئے شادی کی موافقت کر لی کہ میں خاوند کے ساتھ باہر کے ملک جانے کے معاملات حل ہونے تک سسرال والوں کے ساتھ رہوں گی۔ لیکن کچھ ہی عرصہ قبل جب میں نے خاوند سے تنخواہ کے بارے میں دریافت کیا تو حیران رہ گئی کہ وہ تو اپنے امیر ترین شادی شدہ بھائی کا تعاون کرتا ہے اور اسی طرح وہ اپنے سارے خاندان کی معاونت کرتا ہے، حالانکہ ہمیں اپنا مکان بنانے کے لیے مال کی زیادہ ضرورت ہے۔ جب میں نے ایسا کرنے کی مخالفت کی تو خاوند نے ایسے معاملہ میں دخل دینے کا الزام لگایا جو میرے ساتھ خاص نہیں، اور کہنے لگا کہ اسے اپنے گھر والوں کے لیے خیر و بھلائی کرنی چاہیے اور اس کے لیے رہائش اور سونا مہیا کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد مجھے خاوند کے مخصوص معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس مسئلہ میں میرا خاوند کی مخالفت کرنا غلطی تو نہیں؟ کیا اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہوگا؟ میرا خاوند مجھ سے دور ہو اور میں اس کی جدائی برداشت کرتے پھروں اور میں اس کی ممد و معاون بنوں اور اپنے میکے سے دور رہوں، لیکن اس عرصہ میں اس کا بھائی میرے خاوند کے مال سے فائدہ حاصل کرتا پھرے، حالانکہ خاوند کا بھائی اچھا خاصا امیر اور دولت مند بھی ہے۔ کیا میرا خاوند اس مال کا زیادہ حقدار نہیں؟ اور اگر خاوند کی ضروریات سے مال زیادہ ہے تو اسے اپنے فائدہ کے لیے جمع کرنا چاہیے تھا تاکہ بعد میں بوقت ضرورت استعمال کر سکے، یا پھر کسی مستحق اور فقیر شخص پر صدقہ کر دے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آیا میرا خاوند صحیح کر رہا ہے یا نہیں؟ خاوند اور اپنے خاندان والوں کی محبت کے لیے مال صرف کرتا ہے۔ میرے خیال میں خاوند مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ اگر میرے خاوند کے پاس مال زیادہ ہے تو فقیر شخص اس کا زیادہ محتاج ہے، یا پھر میں، آپ ہم دونوں میں سے کسے صحیح خیال کرتے ہیں؟ اور اگر میرا خاوند صحیح ہے تو آپ مجھے کیا نصیحت کریں گے تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف اور درگزر کر دیں اور میں بھی اس کے اجر و ثواب میں شریک ہو سکوں؟ اور اگر میں صحیح ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، آپ نے اپنے خاوند کی معاونت کر کے اور اس کی حالت پر راضی ہو کر اور اس کے قلیل مال پر صبر کر کے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے اور آپ کی خوشی اور سعادت مندی میں اور اضافہ فرمائے۔ دوم، آپ کے خاوند کا اپنے گھر والوں اور اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اس کا اہتمام کرنا اور انہیں دینے کے لیے اپنی تنخواہ سے بچانا آپ کے خاوند کی نیکی اور کرم اور حسن اخلاق کی دلیل ہے، کیونکہ صلہ رحمی اطاعت میں شامل ہوتی ہے، اور پھر اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنا تو صدقہ اور صلہ رحمی بھی ہے۔ سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ تو صرف صدقہ ہے، لیکن رشتہ دار پر صدقہ کرنا دو چیزیں، ایک تو صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن نسائی حدیث نمبر 2582، سنن ترمذی حدیث نمبر 658، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1844، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن نسائی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے جب آپ کا خاوند آپ کے واجب نفقہ میں کمی کوتاہی کا مرتکب نہیں ہوتا تو آپ کے خاوند کو اپنے خاندان والوں کی معاونت اور عزت و اکرام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ملامت نہیں کی جائے گی، اور یہ آپ کے لیے اور اس کا اپنے آپ پر ظلم شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ کہ وہ اپنے مالدار بھائی کا تعاون کرتا ہے جو کہ فقیر نہیں بلکہ بہت سارے فقراء تعاون کے زیادہ محتاج ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا خاوند غلط کر رہا ہے، کیونکہ صلہ رحمی اور رشتہ داروں کو مال دینا فقراء کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ غریب یا مالدار رشتہ دار کی مالی معاونت کرنے میں بہت زیادہ اجر و ثواب یعنی صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ اس لیے آپ خاوند کے اس تصرف پر خاوند کی مخالفت مت کریں، بلکہ آپ کو نرمی اور حکمت کے ساتھ خاوند کی توجیہ کا حق حاصل ہے کہ آپ زمین یا رہائش کے محتاج ہیں، وہ خریدی جائے، اور اقربا کی معاونت بھی کرتے رہیں، لیکن آپ اس مسئلہ کو زیادہ مت ابھاریں، کیونکہ شیطان اسے آپ دونوں میں اختلاف کا ذریعہ بنا کر آپ دونوں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا۔ آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کا خاوند اپنا مال حلال کاموں میں بلکہ ایک خیر و بھلائی کے کام میں خرچ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اسے اس کا اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا۔ آپ کا خاوند اپنے گھر والوں کی معاونت میں جو کچھ خرچ کر رہا ہے اس پر پریشان مت ہوں، بلکہ اس سلسلے میں اس کی معاونت کریں اور اسے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کی ترغیب دلائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا کرتے ہوئے اس کی روزی میں برکت ڈالتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ سورۃ السبا آیت نمبر 39۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا خاوند اپنے گھر والوں، والدین اور بہن بھائیوں پر تنگی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں تنگی کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو صحیح راہ کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کی رہنمائی فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 145724۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔